بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان المبارک کے احترام کے اوپر، ماہ رمضان المبارک کے قدر و قیمت کے اوپر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کچھ لب کشائی کرنے کی جرأت عطا فرمائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا، اور انسان کو پیدا فرما کر کے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان کے اوپر کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ نے جب انسان کو پیدا فرمایا تھا تو اس وقت انسان سے عہد لیا، اور عہد لینے کے بعد یہ نہیں کہا گیا کہ صرف اور صرف میری ہی عبادت کر کے تم چلے جاؤ گے، بلکہ یہ کہا گیا کہ تم کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن انسان بنایا ہے تو انسانیت کے طریقے پر زندگی گزارنا، انسانیت کے طریقے پر زندگی گزارنا، اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ تبارک و تعالی یہ جو قرآن مقدس ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، رہبر ہے، اور لوگوں کو صحیح راستے پر لے جانے والی چیزیں ہیں، وہ صرف اور صرف قرآن ہے اور حدیث ہے۔ لوگ اس قرآن اور حدیث کو لے کر کے چلتا ہے، پکڑ کر کے چلتا ہے۔ اللہ نے قرآن کو نازل کیا اس مہینے کے اندر، اس لیے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کو نزول فرمایا، اور انسانوں کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے نبی کو بنا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا کہ تمہیں کس طرح سے چلنا ہے، اس لیے کہ چلنے کے لیے ایک کوئی نہ کوئی رہنما ہو۔ قرآن کو نزول کیا اللہ نے اپنے پیغمبر، آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور ان کے اوپر نازل فرما کر کے بتایا کہ لوگوں کو بتا دیجئے، آپ چیلنج کر دیجئے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو اگر مضبوطی کے ساتھ تم پکڑ لیے اور اس کے اوپر چل بسے تو یقین جانو کہ تمہاری گمراہی سے بچ جاؤ گے اور آخرت تمہارا ہموار ہو جائے گا۔ اگر آخرت کو ہموار کرنا ہے تو گمراہی سے بچنے کے لیے ہمیں قرآن اور نبی کے طریقے کو اپنانا ہوگا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ قرآن جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے اوپر ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ اس کو اگر پکڑ لیا اور اس کو پڑھ لیا اور اس کو سمجھ لیا، جان لیا کہ اللہ کا کلام ہے اور یہ ہماری ہدایت کا سبب ہے، تو یقین جانیے وہ کامیابی کی طرف گامزن ہوگا۔ اللہ نے قرآن کو نزول کیا رمضان کے مہینے میں، صرف قرآن کی نزول کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے روزہ بھی دیا ہے۔ اللہ نے اسی پارے کے اندر، دوسرے پارے کے اندر سورہ بقرہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیا فرمایا
تتقون، پرہیزگار بن جاؤ گے۔ لیکن کب پرہیزگار بنے گا؟ جب روزہ رکھے گا۔ اللہ نے روزہ کو فرض کیا ہے۔ کیا فرمایا اللہ؟ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا فرمایا، یا ایھا الناس نہیں فرمایا اللہ نے، ایمان والوں کو انتخاب فرمایا ہے کہ ایمان والے سن لیجئے، کان کھول کر کے سن لو، صرف ایمان والے کے اوپر یہ عائد کیا ہے اللہ نے، اے ایمان والو میں نے تمہارے اوپر رمضان کے مہینے کا روزہ فرض کیا ہے۔ پہلے تو رمضان کو سمجھے، رمضان کے معنی کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں رمضان کے معنی آتا ہے جھلسا دینا، یعنی جس وقت یہ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر روزہ کو فرض کیا تھا، اس وقت دھوپ بہت چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی اور سخت گرمی کا موسم تھا۔ اسی وقت جو ہے یہ رمضان کا نام رکھا گیا تاکہ یہ جھلسا دے گا، انسانوں کو جھلسا دینے والی چیز ہے رمضان۔ روزہ رکھے گا، روزہ کے مطلب یہ نہیں کہ صرف بھوکا رہ جانا روزہ ہو جائے۔ روزہ اللہ نے فرض کیا، بھوکا رہ گئے روزہ ہو گیا، نہیں، روزہ نام ہے اس کا جو کانوں کی بھی حفاظت ہو، زبانوں کی بھی حفاظت ہو، آنکھوں کی بھی حفاظت ہو، شرمگاہوں کی بھی حفاظت ہو، ہاتھوں کی بھی حفاظت ہو، ان سب چیزوں کی حفاظت ہونے کے ساتھ ساتھ اور تقوی اور پرہیزگاری لانے کے بعد روزہ ہوتا ہے۔ روزہ سوچ لیتا ہے کہ اب روزہ رکھ لیے، بھوکا رہ جائے اور صبح سے شام تک نہیں کھائیں گے، روزہ رکھ لیے۔ بہت سارے آدمی تو یہ سوچتا ہے روزہ تو وہ رکھے جس کے گھر میں کھانا نہیں، لا حول پڑھے ان شخص کے اوپر، اس کے دلوں کے اندر سے ایمان اللہ نکال لیتا ہے۔ جہاں یہ لفظ نکالا کہ روزہ وہ رکھے جس کے گھر کھانا نہیں، روزہ وہ رکھے جس کے گھر پیسہ نہیں، روزہ وہ رکھے جس کے پاس مال نہیں، وہ اگر یہ لفظ نکال لیا، نعوذ باللہ جو شخص یہ لفظ کو نکالتا ہے روزہ کے بارے میں، یقین جانیے کہ اس کی روزہ کیا، اس کی ایمان کھوکھلا ہو جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ کے بتائی ہوئی فرضیت کے اوپر انکار کر رہا ہے، اور فرضیت کو انکار کرنے والا کفر میں داخل ہو جائے گا، اور کفر میں داخل ہوتا ہے تو پھر اسے جنت نصیب نہیں ہوگا، اور ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ چاہے ایمان پر خاتمہ ہو گیا، گناہ کتنوں بھی ہو، لیکن اس گناہ کی سزا مل کر کے لاسٹ میں اللہ تبارک و تعالی ضرور اس ایمان والے کو جنت نصیب عطا فرمائیں گے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ مسئلہ یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ لوگوں کو یہ طبیعت ہوتی ہے، رجحان ہوتا ہے کہ روزہ، اب آنکھ کی روزہ، بھائی آنکھ کی بھی روزہ، دل کی بھی روزہ، زبان کی بھی روزہ، کان کی بھی روزہ۔ اب کان کی روزہ کیا ہے؟ اب پوچھیں گے آدمی مسئلے کے اعتبار سے، بھائی کہ کان کی روزہ کیا ہے؟ روزہ تو اللہ نے فرض کیا ہے، لیکن کان کا روزہ ہے کیا چیز؟ اب کان کے روزہ اللہ نے یہی کہا کہ دیکھو کہ تم دوسرے کی غیبت کو مت سنو اور دوسرے کی برائی کو مت سن کر کے اپنے دلوں پر ایک دھبا بنا لو کہ وہ برا ہوگا، اور برائی کو سننا اور سنانا دونوں گنہگار ہیں۔ جو ایک برائی کو سنا رہا ہے اور ایک برائی کو سن رہا ہے، بھلے اس کے اندر دوسرے کے اندر ہے یا نہیں ہے، اگر کوئی بول رہا ہے تو یہ غیبت دوسرے کا کر رہا ہے، اور غیبت کو سننے والا بھی غور سے سن رہا ہے، اس نے بھی اپنی زبان سے کچھ نکال لیا۔ کان کی بھی روزہ خراب ہو گئی اور زبان کی بھی روزہ خراب ہو گئی۔ اب زبان کا روزہ کے بارے میں آتا ہے، زبان کی روزہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ ایک مرتبہ فرمایا صحابہ سے کہ اے میرے صحابہ، تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو کچھ نہیں مجھے معلوم۔ کہا یہ رمضان کا مہینہ ہے، دیکھو وہ عورت روزہ سے ہے کیا؟ فرمایا ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دو عورتیں بھی روزہ سے ہے۔ کہا نہیں،
وہ عورت روزہ سے نہیں ہے۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے وہ روزہ سے نہیں ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ کیا بولے؟ کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہی ہے وہ عورت۔ فرمایا کیسے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ کہا جب یہ دونوں جمع ہوئی ایک سامنے، اور جمع ہونے کے بعد ایک دونوں نے دوسرے کی غیبت کرنا شروع کر دیا، دوسرے کی غیبت کو بہتان باندھنا شروع کر دیا، اور جب بہتان باندھنے لگا تو یقین جانیے کہ بہتان باندھنے کی وجہ سے الغیبت اشد من الزنا، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت بری چیز ہے۔ جب غیبت زنا سے زیادہ سخت چیز ہے تو یقین جانیے کہ وہ غیبت جب اتنی سخت برائی ہے، پھر اس برائی کا معاملہ کیا ہوگا؟ اس برائی کا معاملہ ہوگا کیا؟ اس برائی کا معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ نے یہ فرما دیا لعنتیں آئے گی اس کے اوپر، اور لعنتیں ایسی ویسی نہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو اپنے بھائی مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کر رہا ہے تو یقین جانیے اس کا روزہ کہاں مکمل ہوا؟ روزہ تو ختم ہو گیا۔ پھر روزہ ختم ہونے کے بعد اس کے روزے کو صحیح درست کس طرح سے کیا جائے گا؟ اس کے روزے کو صحیح اور درست کرنے کے لیے اپنی زبانوں کی بھی حفاظت، یعنی غیبت سے بچنا، چغل خوری سے بچنا، اپنے کانوں کو غلط چیزوں سے، گانا سے بچانا، خواہشات نفسیات سے بچانا، اللہ کے مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کو روزہ نام ہے۔ اللہ کی مرضی کے مطابق اگر زندگی گزار دیا تو وہ روزہ کامل ہے، اگر اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزار دیا تو وہ روزہ کامل نہیں بلکہ وہ روزہ ناقص ہو گیا۔ اور روزہ کے معنی میں آتا ہے کہ روزہ کیا چیز ہے؟ روزہ جو ہے گناہوں کا ڈھال بن جاتا ہے۔ جس طرح سے ایک انسان کو اگر کوئی تلوار سے لڑائی کرتا ہے، ایک دوسرے سے لڑتا ہے، ایک ہاتھ میں ڈھال رہتا ہے، اس سے روکنے کی چیزیں رہتا ہے، تو روزہ ایک ایسی چیز ہے جو سارے گناہوں سے روکنے کی چیزوں کو کہا گیا۔ اسی لیے کہا گیا کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، اس لیے روزہ ڈھال ہے۔ الصوم جنۃ، فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے۔ روزہ ڈھال کے مطلب کیا ہوا؟ کہ روزہ ڈھال کے مطلب یہی ہوا کہ ساری چیزوں سے، گناہوں سے بچ کر کے اور پرہیزگاری کی طرف لے جانے کا نام روزہ ہے۔ اور تقوی بنا کر رکھنا، تقوی اور پرہیزگاری بنا کر کے رکھنے کا نام ہی روزہ ہے۔ اس لیے روزے کے اعتبار سے اپنی زندگی اگر گزارنا ہوگا تو ہم ساری چیزوں کو، اور یہ دیکھ لیں کہ کاش کہ اگر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، غلط چیز کو دیکھ رہے ہیں، غیر محرم کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر رشک کر رہے ہیں تو یقین جانیے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ کل وہ آنکھ کی زنا ہوا، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ آنکھ کو بھی پوچھ ہوگی اور کہا جائے گا اے آنکھ تو نے غلط چیزوں کو استعمال کیا تھا، تمہیں میں نے دیا تھا کہ اللہ کی بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کے لیے اور صحیح چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے، صحیح چیزوں کے اوپر نظر رکھنے کے لیے، لیکن تم نے غلط چیزوں کے اوپر نظر پاڑی تھی۔ آج تمہارے آنکھ کو بھی پھوڑا جائے گا اور تمہارے کان کو بھی اندر جو ہے ڈانٹ ڈالا جائے گا۔ غلط چیزوں سن رہے ہیں، فحاشی چیزیں، گانا والی چیزیں، موسیقی چیزیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو موسیقی سنتا ہے جس میں بنجولے ہو، آوازیں ہو، ناچ گانے ہو، ایسی چیزوں کو سننے والے کے کانوں کے اندر شیشہ کو گھول کر کے اور اس کے کان کے اندر ڈال دیا جائے گا اور اس کے کان کے اندر وہ پورے بھر دیا جائے گا شیشہ کو۔ اور اسی جس آنکھ سے اگر غلط چیزوں کو ہم دیکھتے رہیں گے اور غلط چیزوں کو جس کو اللہ نے منع کیا ہے اس چیزوں کے اوپر ہم بار بار نظر ڈالتے رہیں گے تو آنکھ کا زنا ہوا، اور آنکھ کے زنا ہونے کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی، اور پکڑ ہونے کی وجہ سے ہمارا روزہ بھی چلا جائے گا، ہمارا رمضان کے روزہ بھی اور نماز بھی، عبادت بھی اور ریاضت بھی، ساری ضیافت بھی چلی جائے گی۔ ختم ہو گئی
کس وجہ سے ختم ہو گئی؟ اس وجہ سے ختم ہو رہی ہے کہ اللہ کی زوال ہم نے اپنے اوپر اتار لیا، شیطان کو اپنا بھائی بنایا تھا، فرشتوں کی بتائی ہوئی، فرشتوں نے جو لے کر کے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، حدیث اور قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے میں لے گیا، اور جہنم کے گڑھے میں جب لے گئے، جنت کی پرواہ کہاں کر سکتے ہیں؟ جنت کی مزہ ہمیں کہاں مل سکتی ہے؟ جنت کی مزہ تو اس میں ہے جو عبادتیں ہو، جو آنکھیں رونے والی ہو، جو اللہ کے سامنے مانگنے والی ہو، جو اللہ سے فریادیں مانگنے والی ہو، جو امتوں کی اصلاح مانگنے والے ہو، جو امتوں کو گناہوں کے اوپر رونے والے ہو، جو امتوں کے درد کو اپنے درد سمجھنے والے ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، میں تمہارے لیے حاضر ہوں، اور تم مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ لیکن کب عطا ہوگی؟ عطا تو اس وقت ہوگی میرے بھائیوں، عطا تو اس وقت ہوگی جب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر آپ چلیں گے، جب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر آپ چلیں گے، جب نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو آپ اپنا دامن سے وابستہ کریں گے، جب نبی کے طریقے کو، نبی کی سنتوں کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں گے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنی طریقہ سمجھ لیں گے، اسلام شریعت اسلامیہ کو اپنی دین سمجھ لیں گے، حلال کھانا سمجھ لیں گے، حلال رزق سمجھ لیں گے، روزے داروں کو افطار کرانا سمجھ لیں گے، اور غریبوں کو ہمدردی سے، محبت سے ان کو اپنے ہمدردی میں، اپنے کھانے میں شریک کرنا سمجھ لیں گے، تب جا کر کے اللہ ہم سے خوش ہوگا، نہیں تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ ہم اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہم تو اپنے لیے پیدا اگر ہوتے تو اپنے لیے تو جانور پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر جانور یہ سوچتا ہے کہ میں اپنا پیٹ بھر لوں، لیکن انسانوں کو اللہ نے یہ ہمدردی دیا ہے کہ پہلے اپنا نہیں، پہلے اپنے پڑوسیوں کو، اپنے غریب بھائیوں کو دیکھیے، پہلے غریب بھائیوں کا پیٹ بھریے، پھر اپنا پیٹ بھریے، تب جا کر کے آپ حقیقت میں انسان ہے، ورنہ انسان نہیں، وہ تو جانور کے قائل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انسان بنائے، اور ماہ رمضان المبارک کا صحیح طریقے پر زندگی گزارنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان المبارک کے قدر کرنے والا بنائے۔ یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، اور مغفرت کے عشرے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ مانگنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اپنے سامنے گریہ زاری کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آباء و اجداد، ہمارے ساتھ میں محفل میں جتنے بیٹھے ہوئے، ان کے اعزاء اقربا جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کی بھی مغفرت فرمائے، اور ہمارے بھی والدین کو اور ہمارے آباء و اجداد کی بھی مغفرت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔